فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. اے ایمان والو نہ داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں حتیٰ کہ اجازت طلب کرو تم اور سلام کرو تم ان کے اس گھر والوں کے اوپر، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بس اگر نہ پاؤ تم اس کے اندر کسی ایک کو، بس نہ داخل ہو اس کے اندر حتیٰ کہ اجازت دی جائے تمہیں، اور اگر کہا جائے تم کو کہ لوٹ جاؤ واپس، بس لوٹ جاؤ، وہ پاکیزگی ہے تمہارے لیے، اور اللہ پاک اس چیز کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو جاننے والے۔ نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ یہ کہ داخل ہو ایسے گھر میں جس میں کوئی رہائش نہیں ہے، فیملی نہیں ہے، اس میں سامان ہے تمہارا، اور اللہ پاک جانتے ہیں اس چیز کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ پچھلے دروس کے اندر ہم نے پڑھا اللہ رب العالمین نے زانی کی سزا بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی زنا اور بے حیائی کرتا ہے، اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے، پتھر مار کے یعنی سنگسار کیا جائے، ختم کیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان اسباب کو بیان فرمایا ہے جو زنا کے اسباب ہیں، جن اسباب کی بنا پر زنا کا صدور ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلی وجہ یہاں پر اللہ پاک نے یہی بیان فرمائی کہ ایک دوسرے کے گھروں میں بغیر اجازت کے نہ جاؤ، کیونکہ زنا ایسے ہی ہوتا ہے کہ مرد عورت کی طرف، غیر عورت کی طرف دیکھے اور وہ اس کی طرف دیکھے تو پھر خیالات خراب ہو جاتے ہیں، اور یہاں سے زنا کے اسباب اور زنا کے لوازمات پھر شروع ہو جاتے ہیں، دوائی شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہی ہے کہ اخلاص یعنی عورتوں اور مردوں کا مل جل کر رہنا، یہاں سے زنا کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ اور ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ بچے یا بچیوں کو دیر تک بٹھائے رکھنا، ان کی شادیاں وقت پر نہ کرنا، یہاں سے بھی زنا کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے کہ جب بچہ یا بچی خاص کر بالغ ہو تو فوراً اس کا نکاح کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچی بالغ ہو جائے تو اس کو خام خواہ سے دیر کرنا، تاخیر کرنا اس کے نکاح میں، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور فرمایا جیسے ہی وہ بالغ ہو اور اس کے مناسب رشتہ مل جائے اس کے جوڑ کا تو فوراً اس کا نکاح کرو، اس میں تاخیر اور دیر نہ کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو پھر خام خواہ اس میں بھی تاخیر اور دیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، فوراً ہی اس کا جنازہ پڑھ کے دفن کیا جائے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ کسی دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو، نہ جاؤ کسی کے گھروں میں، حتیٰ تستأنسوا، اور اگر جانا بھی ہو کسی کام سے، کسی مجبوری سے، تو فرمایا پہلے اجازت طلب کرو، اجازت ملے اندر جانے کی تو پھر جاؤ، اگر گھر میں جانے کی، کسی کے گھر میں جانے کی اجازت نہ ملے تو پھر کسی کے گھر میں جانے کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ویسے کسی غیر محرم کے گھر میں جانا جو ہے جائز بھی نہیں ہے،
اور اگر جائیں تو اجازت کے ساتھ جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے گھروں میں ان کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، کوئی ہے، بہو ہے، اور وہ پتہ نہیں کس حال میں بیٹھی ہیں۔ عام طور پر گھروں میں عورتیں جو ہیں پردے کا خیال نہیں کرتی، بعض دفعہ دوپٹہ سر پر نہیں ہوتا، بعض دفعہ بازو چڑھائے ہوتے ہیں، برتن دھو رہی ہیں، بعض دفعہ کیا، تو لہٰذا آپ کسی گھروں میں بغیر اجازت کے نہ جائیں، پہلے اجازت لیں ان سے۔ اجازت بھی اگر مل جائے تو وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور آپ وہاں پر اندر داخل ہونے سے پہلے ان کو سلام کریں، گھر والوں کو سلام کریں پھر اندر جائیں۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اسی کے اندر تمہارے لیے بہتری اور خیر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ حتیٰ کہ علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے گھروں میں جائیں، اپنے گھروں میں تب بھی سلام کر کے جائیں یا دروازہ وغیرہ کھٹکا کے جائیں، تاکہ گھر والے، گھر میں بیٹی بھی رہتی ہے، گھر میں بہو بھی رہتی ہے، تاکہ وہ ہوشیار ہو جائیں، تاکہ وہ اپنی پوزیشن سنبھال لیں، اپنے خیال کریں، بعد میں آپ اندر داخل ہوں۔ ایسے نہ ہو کہ بس اچانک ہی آپ گھر میں داخل ہو جائیں، اس چیز سے منع کیا ہے۔ بہرحال ایمان والوں کو اللہ پاک نے کیا حکم دیا کہ کسی کے گھروں میں داخل نہ ہو، نہ جاؤ، اور اگر جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر اجازت پہلے لو بعد میں جاؤ، یہ ایمان والوں کو حکم ہے۔ لیکن جو بے ایمان ہیں، پھر جب ایمان ہی نہیں ہے جو کچھ کرتا رہے، حیا جب ختم ہو جائے، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، ورنہ جب حیا ختم ہو جائے پھر جانوروں کی طرح جو کچھ کرتا رہے۔ پھر یہ تو ایمان والوں کا، حیا والوں کو حکم ہے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، اور جس کو ملنے کے لیے آپ گئے ہیں، آپ نے جس آدمی کو ملنا ہے اور وہاں پر گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی گھر میں نہیں ہے، تو فرمایا پھر آپ اس گھر میں نہ جائیں، کیونکہ جس آدمی سے آپ کو کام ہے وہ آدمی تو گھر میں ہے نہیں، تو آپ دوسروں کے ساتھ کیا کریں گے، لہذا پھر آپ اس گھر میں نہ جائیں، آپ واپس چلے جائیں۔ اور اگر فرمایا کہ ویسے ہی جس گھر میں جانا ہے آپ نے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، وہاں پر کوئی نہیں ہے، گھر میں کسی کا گھر ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے، تو آپ بغیر اجازت کے ان کے گھروں میں نہ جائیں، اس سے کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اگر انہوں نے آپ کو اجازت دے رکھی ہے کہ آپ ہمارے گھر میں آ سکتے ہیں، یا ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے آپ ہمارے گھر میں جا سکتے ہیں، تو پھر آپ کو اجازت ہے، پھر آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پر جاتے ہوئے پھر بھی کیا حکم ہے کہ سلام کر کے جائیں، بغیر سلام کے نہ جائیں۔ علماء نے لکھا ہے ایک وظیفہ کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور پہلے دایاں پاؤں اندر رکھے اور دعا پڑھے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وخرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کے سورۃ اخلاص قل هو اللہ شریف پڑھ لے، تو فرمایا کہ اللہ پاک اس کے گھر میں کبھی رزق کی تنگی کو نہیں آنے دیں گے، اس کے گھر میں ہمیشہ رزق کی فراوانی اور برکت ہوگی، اللہ پاک اس کے گھر میں فاقے کو نہیں آنے دیں گے، برکت ہوگی۔ تو فرمایا کہ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو آپ نہ جائیں، اور اگر اس گھر میں آپ نے جس آدمی سے ملنا ہے وہ نہیں ہے، باقی فیملی ہے، تو پھر بھی آپ کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جن سے ملنا ہے وہ ہے نہیں، اور وہ ہیں جن سے آپ کو کوئی کام نہیں ہے۔ فرمایا وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اور اگر وہ کہیں آپ کو اندر لے جائیں اور آپ کو بیٹھک میں بٹھا دیں، تو آپ بیٹھک میں ہی بیٹھے رہیں، آپ ان کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں۔ اگر وہ آپ کو بیٹھک میں بٹھا دیتے ہیں اور پھر آپ کو کہتے ہیں کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ، اب وہ آدمی نہیں مل سکتا آپ کو، یا وہ مصروف ہے، یا وہ آدمی سویا ہوا ہے، ابھی کام سے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، ابھی سویا ہے، اس نے کہا کہ مجھے کوئی نہ اٹھائے، لہٰذا ہم اس کو نہیں اٹھاتے، اب جب جاگے گا فلاں ٹائم میں آپ آ جانا، مل لینا، تو لہٰذا پھر حکم ہے شریعت کا کہ آپ واپس چلے جائیں۔
دل میں یہ نہ کہیں کہ یار میں بڑی دور سے آیا ہوں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی دور سے ملنے کے لیے جاتا ہے، سفر کر کے جاتا ہے، تو پھر فرمایا کہ آپ بیٹھک میں انتظار کر لیں، اس کو جگائیں نہ، اس کو جگانے کی بھی اجازت نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. اور یہ جسم جو ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ جسم ہمارا نہیں ہے. لہذا اس کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کو سکون دیں. سارا دن کام کر کر کے تھکا ہوا اگر آیا ہے تو اس کو سکون دینا جسم کو، یہ ہمارے اوپر حق ہے، ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. اور اگر آدمی سارا دن کام کرتا ہے اور اس کو سکون نہیں دیتا تو فرمایا کہ ایک تو اللہ کی امانت میں خیانت کر رہا ہے، جسم اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اور ساتھ گناہ گار بھی ہوگا کہ اللہ کی امانت میں خیانت کر رہا ہے. اور جب جسم کو سکون نہیں دے گا تو آئندہ کام کیسے کرے گا، پھر طبیعت ٹھیک نہیں رہے گی، بیمار ہو جائے گا، اور نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں، عبادت بھی نہیں کر سکے گا پھر تھکاوٹ کی وجہ سے، یا جاگ نہیں ہوگی یا کوئی مسائل ہوں گے. لہٰذا اس جسم کا اس کے اوپر حق ہے، اس کو حق پورا کرنا چاہیے کہ اس کو سکون دے اپنے جسم کو. لیکن ہماری خاص کر ہم غریب لوگوں کی، سرائکی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کام اتنا کریں گے اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتے، سارا دن رات دن گرمی سردی دھوپ میں لگے رہیں گے پیسے کمانے کی لالچ میں، اور وہ طبیعت جب خراب ہو جائے گی، بیمار ہو جائیں گے، پھر جو ہے وہ جو پیسے جمع کیے تھے وہ اوپر لگانا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ سارے پیسے اوپر لگا دیتے ہیں، وہ جہاں پر تھے پھر وہاں پر آ جاتے ہیں، اور کمانے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اتنا کام کریں اور یعنی جسم کا خیال کریں. اسی لیے حکم ہے کہ آپ روڈ کراس کر رہے ہیں تو اپنا خیال سے کراس کریں. اگر کوئی آدمی خیال سے نہیں کرتا، ایسے ہی چلا جاتا ہے، گاڑی لگ جاتی ہے، تو فرمائے کہ خود گناہ گار ہے. اسی لیے کہ یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. اسی لیے تو خودکشی حرام ہے، کہ خودکشی کرنا جائز نہیں. اگر کوئی آدمی خودکشی کرتا ہے حرام ہے، کیونکہ یہ جسم اس کا تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کی امانت کا خیال کرنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو فرمایا کہ اگر گھر میں آدمی سویا ہوا ہے اور ملنے کے لیے کوئی جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آدمی ابھی مرد سویا ہوا ہے، ابھی تھکا ہوا آیا ہے، لہٰذا ہم ابھی اس کو نہیں جگاتے، جب جاگے گا پھر مل لینا، تو آپ واپس چلے جائیں. تو فرمایا دل میں قدرت، دل کے اندر ناراضگی، دل کے اندر غصہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو واپس چلے جانا چاہیے. وہ ازکا لکم، اسی کے اندر تمہارے دل کی پاکیزگی ہے. یہ نہ ہو کہ وہاں پر لالچ کر کے بیٹھا رہے کہ کوئی عورتوں کو ملنے کے لیے. فرمایا یہ نہ، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ پاک اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو جانتے ہیں، اللہ تمہارے ہر عمل کو جانتے ہیں. فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. ہاں فرمایا اگر کسی ایسے مکان میں رہتے ہیں آپ جہاں پر آپ کا کوئی سامان رکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر جیسے مسجد ہے، یا کسی ہوٹل میں آپ رہتے ہیں، یا کوئی 5-6 آدمیوں نے ایک کمرہ کرائے پر لیا ہوا ہے، سارے اس میں رہتے ہیں، اپنا سامان بھی اس میں رکھا ہوا ہے، تو اب وہاں پر آپ کو جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر آپ سارے مرد ہی رہتے ہیں اور آپ کا سامان ہے وہاں پر. بار بار آپ باہر جائیں اور اندر جائیں، اجازت لینے کی وہاں ضرورت نہیں ہے. آپ بغیر اجازت کے بھی اس گھر میں، اس مکان میں، آپ ہوٹل میں رہتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، تو آپ بغیر اجازت کے بھی اندر داخل ہو سکتے ہیں. لیکن سلام کرنے کا حکم ہے کہ پھر بھی سلام کر کے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو. لا تأذنوا لمن لم یبدأ بالسلام، جو آدمی سلام کر کے آپ کی محفل میں نہ آئے اس کو بیٹھنے کی اجازت نہ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ سے فرماتے جو آدمی سلام کر کے نہ آتا مجلس میں ایسے آ جاتا، آپ اس کو فرماتے باہر جاؤ، دوبارہ سلام کر کے اندر آؤ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کا حکم دیا. تو فرمایا اگر کسی ایسے گھر میں رہتے ہیں جس میں سامان ہے آپ کا اور کوئی اور خاص فیملی کی رہائش نہیں ہے، تو فرمایا آپ وہاں پر بغیر اجازت کے اندر جا سکتے ہیں.
واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ پاک اس چیز کو بھی جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ جو تم دل میں تم نے بات رکھی ہوئی ہے کہ کس نیت سے تم کسی کے گھر میں جا رہے ہو، اللہ وہ بھی جانتے ہیں، اور جو تم ظاہر کر رہے ہو اللہ پاک وہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ تمہاری نیتوں کے اوپر فیصلے کریں گے قیامت کے دن۔ تو بہرحال اگر کوئی شریعت مطہرہ نے جہاں سے زنا کا تھوڑا سا بھی شک یا کوئی راستہ تھا، اللہ نے وہ بھی بند کر دیا۔ یعنی ایک تو مل جل کر رہنے سے منع فرمایا ہے، پردے کا حکم اسی لیے دیا، آگے انشاءاللہ وہ آ رہا ہے۔ تو بہرحال زنا کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ عورت سے ہوتی ہے، اسی لیے عورت کو حکم ہے کہ پردہ کرے۔ مرد کو بھی حکم ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھے، عورت کو بھی یہی حکم ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھے۔ ترجمہ دیکھنے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اے ایمان والو نہ داخل ہو کسی گھر میں اپنے گھر کے علاوہ، اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا، حتیٰ کہ اجازت طلب کرو، تم اجازت مل جائے پھر جائیں، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور سلام کرو اس گھر والوں کے اوپر، وہاں پر جو رہتے ہیں ان کو سلام بھی کرو، ایسے نہ چلے جاؤ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، بس اگر نہ پاؤ تم اس گھر میں کسی ایک کو، یعنی کوئی نہ ہو گھر میں، فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم، بس نہ داخل ہو اس گھر میں حتیٰ کہ اجازت دی جائے تمہیں۔ اگر اجازت تم کو مل جائے کہ ہمارے گھر میں چلے جاؤ تو پھر چلے جاؤ، ورنہ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے یا جس سے آپ نے ملنا ہے وہ نہیں ہے تو پھر گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، آج کل ہم جو ہے نا 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، بس گھروں میں گھسے رہتے ہیں۔ یہ جو میری کزن کا گھر ہے، پردے کا حکم تو کزن سے ہے اور کس سے؟ ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول کیا میں اپنے دیور سے بھی پردہ کروں، دیر سے بھی پردہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَنُ موت، یہ تو موت ہے، موت، اس سے زیادہ پردہ کرو، یہاں پر زیادہ خطرہ ہے کہ 24 گھنٹے اکٹھے رہتے ہو، تو یہاں پر تو زیادہ خطرہ ہے، یہاں سے زیادہ بچنا ہے۔ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر کہا جائے تم کو کہ واپس لوٹ جاؤ بس واپس چلے جاؤ، وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ زیادہ پاکیزگی ہے تمہارے لیے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ پاک اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہیں خوب جاننے والے ہیں۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ یہ کہ داخل ہو تم کسی گھر میں جس میں کوئی رہائش نہیں ہے، فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ، اس کے اندر تمہارا کوئی سامان ہے، تو پھر فرمایا بغیر اجازت کے بھی جا سکتے ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور اللہ پاک